أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے بعد از حمد و صلات لائقِ صد عزت و تکریم جمیع احباب سی وفات آج کی یہ خوبصورت محفل آج کی یہ خوبصورت بس آج کی یہ خوبصورت محفل سالانہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے جس میں اللہ رب الجلال نے مجھے اور آپ احباب کو حاضری کا شکر عطا فرمایا الحمدللہ العظیم ہر سال کی طرح اس سال بھی مرکزی جامع مسجد مکی محلہ کوکرآباد میں عام اہل محلہ کے تعاون سے الحمدللہ العظیم اس سال بھی یہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کانفرنس منعقد ہو چکی ہے اور انشاءاللہ جو وقت گزرتا جائے گا جو لمحات گزرتے جائیں گے پاکیزہ ساعتیں گزرتی جائیں گی لمحات گزرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی محفل کی رونق اللہ کے فضل و کرم سے دوبالا ہوگی اس پاکیزہ محفل میں خصوصی خطاب
استاذ العلماء والفضلاء، خطیب اعظم پاکستان مفتی حنیف قریشی صاحب، آپ کا خطاب ذیشان ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب قبلہ مفتی صاحب تشریف لائیں گے تو ہر سال کی طرح وہ اپنے مخصوص انداز میں اہل ایمان کے ایمان کو جلا بخشیں گے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہو، تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو، سیرت رسول کانفرنس ہو، عظمت قرآن اور صاحب قرآن کانفرنس ہو، یہ نام تو مختلف ہیں، لیکن اہل ایمان ان ناموں کا سہارا لے کر اپنے آقا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ترانے اور حضور کی عظمت کے گیت گانے کا ایک بہانہ بناتے ہیں، اور مقصد اس اللہ کے حبیب کی عظمت و شان کو بیان کرنا ہوتا ہے، اور لوگوں کو بتانا مقصود ہوتا ہے کہ جس نبی کی عظمت و شان خود کائنات کا خالق اپنی کلام میں بیان فرما رہا ہے۔ یہ حضور کی نعت، یہ حضور کا ذکر، یہ نظم کی صورت میں ہو، یہ نثر کی صورت میں ہو، یہ بیان کی صورت میں ہو، یہ قرآن کی صورت میں ہو، یہ احادیث کی صورت میں ہو، یہ حضور کی عظمت کا جو بیان ہے، حضور کی شان کا جو بیان ہے، یہ نعت کہلاتا ہے۔ یہ نعت کہلاتا ہے، اور نعت کہنا کائنات کے خالق کی سنت ہے۔ محبت اللہ کو سبحانہ ذرا تھوڑا جا ماحول بن جائے نا، جتنا بندہ آواز کرنے انشاءاللہ چند تمہیدی کلمات میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، ہمارے کشمیر سے عظیم نقیب محفل جناب معین نقشبندی صاحب کو ماشاءاللہ طویل سفر کر کے ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں، ان کے ساتھ عظیم مدعا رسول علامہ شبیر قادری صاحب، آپ تشریف لائے، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اور انتہائی عظیم ہمارے بھائی مخلص فی اللہ محب فی اللہ سکواڈرن لیڈر جناب سعید صاحب، آپ انہیں جانتے ہیں، میری ان سے محبت کی وجہ یہ ہے کہ ویسے بھی علماء سے بڑا پیار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ قرآن کی تلاوت ان سے سنیں گے نا تو دل باغ باغ ہو جائے گا۔ انہوں نے بھی ابتداءً قرآن جیسے ہمارے نوجوان بزرگ پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھا ہوا ہے، اور پڑھنے کے بعد جب انہیں سروس شروع کی تو پھر بقول ان کے یہ کہتے ہیں مجھے ذوق پیدا ہوا کہ نہیں، قرآن تو صحیح پڑھنا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے رزق حلال کماتے ہوئے پاکستان کی سرحدوں پہ پہرا دیتے ہوئے اور اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے بیچ سے وقت ساتھ نکال کر انہوں نے قرآن حکیم سیکھا، اور باقاعدہ تجوید کے ساتھ سیکھا، اور تجوید کے ساتھ سیکھ کر صرف سیکھا ہی نہیں، اتنے قواعد ہمیں کو یاد ہیں کہ جو قاری رات میں شاید تجوید کے قواعد انہیں اتنے یاد نہ ہوں، اور
ماشاءاللہ جب تلاوت کرتے ہیں تو عین تجویدی قواعد اور رولز کے مطابق ادا کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ اسکاڈر شیخ صاحب یہ تشریف لائے اہلا مسالہ صحابہ، دیکھیں حضور کی نعت یہ اللہ رب الجلال کی سنت ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب الجلال اپنے معبود کا ذکر کرتے ہوئے، دیکھیں نعت کہتے ہیں کہ نبی کی تعریف کو، نبی کی اوصاف کو، دیکھیں اللہ اپنے نبی کی تعریف کیسے بیان کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب الجلال کی ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہیں رب الجلال ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہیں رب الجلال اپنے معبود کی عظمت کا ترانہ پڑھتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وعلمک ما لم تکن تعلم، کہیں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہیں اعلان ہوتا ہے وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہیں رب الجلال اپنے معبود کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہیں اعلان ہوتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، کہیں اعلان ہوتا ہے وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہیں اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہیں اعلان ہوتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، کہیں اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، کہیں خالق کائنات اعلان کرتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو سارے قرآن میں کہیں حضور کی عظمت کے تذکرے، سارے قرآن میں کہیں حضور کی رفعت کے تذکرے، کہیں معبود کے جلووں کی بات، کہیں حضور کی خلوتوں کی بات، کہیں حضور کی نبوت کا ذکر، کہیں حضور کی رسالت کا ذکر، کہیں آقا کے یاروں کا تذکرہ، کہیں حضور کے غاروں کا تذکرہ، اور رب کائنات قرآن مجید میں جا بجا اپنے معبود کا ذکر کرتا ہے اور کائنات والوں کو یہ پیغام دیتا ہے اے کائنات والوں تم بھی اس نبی کی محبت کے ترانے اعلان ہو جس محمد کی محبت کے ترانے میں رب ہو کے اعلان رہا۔ اس لیے یہ حضور کا ذکر جو ہے یہ سنت خدا ہے، آقا کی نام سنت حضور علیہ السلام۔ آج کی اس پاکیزہ محفل کا آغاز باقاعدہ اللہ رب الجلال کے پاکیزہ کلام سے ہوا چاہتا ہے، اور چند لمحات کے بعد میں مائک انشاءاللہ ہمارے جو محفل ہیں ان کے حوالے کروں گا، تو میں تلاوت کلام الہی کے لیے انتہائی ادب سے التماس گزار ہوں مخلص فی اللہ محب فی اللہ سکارڈر لیڈر جناب محمد سعید صاحب